یہ قصہ بغداد کے ایک تاجر کا ہے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کا ایک عجیب سا معمول تھا۔ وہ روزانہ دریا کے کنارے جاتا اور مچھلیوں کے لیے آٹے کی گولیاں اور روٹی کے ٹکڑے دریا میں ڈال دیتا۔ اسے دیکھ کر لوگ ہنستے اور کہتے کہ یہ تمہارا عمل بڑا بے مقصد ہے، یہ مچھلیاں آخر تمہیں کیا بدلہ دیں گی؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، میرا سودا ان مچھلیوں سے نہیں بلکہ ان کے خالق سے ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ایک دن وہ تاجر ایک بڑے بحری سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران اچانک ایک ہولناک طوفان نے جہاز کو گھیر لیا۔ لہریں اتنی بلند تھیں کہ جہاز تنکے کی طرح بکھر گیا اور مسافر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگے۔ تاجر نے بھی بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن لہروں کا زور اسے نیچے کھینچ رہا تھا۔ موت اس کے بالکل عین سامنے کھڑی تھی، مگر اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے کسی بڑی چیز نے اسے نیچے سے سہارا دیا ہو۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ویران جزیرے کے کنارے پر تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑی مچھلی اسے ساحل تک چھوڑ کر واپس گہرے پانی میں جا رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس بے زبان مخلوق نے اسے آخر کیوں کر بچایا؟ بھوک اور پیاس سے نڈھال وہ تاجر ساحل پر ٹہل رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اور مچھلی پر پڑی جو لہروں کے ساتھ باہر آ کر تڑپ رہی تھی۔ جب اس نے اسے پکڑ کر کاٹا تاکہ اسے پکا کر کھا سکے تو مچھلی کے پیٹ سے ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی نکلی۔ یہ دیکھ کر تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو کہ کئی سال پہلے مچھلیوں کو کھانا کھلاتے وقت اس کے ہاتھ سے پھسل کر دریا میں گر گئی تھی اور وہ اسے بھول چکا تھا۔ لیکن قدرت نے اس کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ جب تاجر نے مچھلی کے پیٹ سے نکلی اس چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ جزیرے کی ریت پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کی ہچکی بن گئی۔ دوستو، قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ایسے سبق آموز اور ایمان افروز قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ برسوں پہلے جب اس نے یہ انگوٹھی کھوئی تھی تو اسے اس وقت بہت دکھ ہوا تھا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وہی انگوٹھی جو کہ ایک حادثے میں اس سے چھینی گئی تھی، ایک بڑے طوفان میں اس کی زندگی کی ضمانت بن کر لوٹے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے پکارا، اے میرے رب، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، میں تو اپنی نیکی کر کے بھول گیا تھا، مگر تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے میری معمولی سی روٹی کی گولیوں کا صلہ میری جان بچا کر اور میرا کھویا ہوا مال لوٹا کر دیا۔ اسی لمحے جزیرے کے قریب سے ایک اور بحری جہاز گزر رہا تھا جس کے عملے نے اسے دیکھ لیا۔ وہ جہاز اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر سمجھ گیا کہ جب نیکی کا بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ ہر طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ نہ صرف زندہ سلامت اپنے گھر پہنچا بلکہ اس ایک انگوٹھی نے اسے دوبارہ اتنا مالدار کر دیا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کرنے لگا۔ لیکن اب اس کی سخاوت کا انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف مچھلیوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا بلکہ اس نے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنوا دیا تھا جہاں غریبوں کو مفت کھانا ملتا۔ ایک شام جب وہ اسی مسافر خانے میں بیٹھا تھا،
ایک بوڑھا ملا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے سخی تاجر، کیا تمہیں یاد ہے برسوں پہلے تو نے ایک زخمی مچھلی کو دریا میں واپس چھوڑا تھا جس کے منہ میں ایک کانٹا پھنسا ہوا تھا؟ یہ سن کر تاجر حیران رہ گیا اور بولا، ہاں مجھے دھندلا سا یاد ہے، وہ مچھلی بہت تڑپ رہی تھی اور میں نے بڑی مشکل سے وہ زہریلا کانٹا اس کے حلق سے نکالا تھا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ وہ بوڑھا ملا سن کر مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بولا، جس رات تمہارا جہاز ٹوٹا تھا اس رات سمندر کی لہریں تمہیں نہیں ڈبو رہی تھی، بلکہ وہی مچھلی اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ تمہارے نیچے ایک ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کے حلق سے نکلا ہوا وہ کانٹا اسے یاد تھا۔ قدرت کا نظام کتنا عجیب ہے نا، تم نے ایک جان بچائی اور اس ایک بے جان نے بدلے میں تمہاری پوری زندگی بچا لی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور تاجر بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کی فکر اپنی دولت نہیں بلکہ اپنی اولاد تھی کہ آیا وہ بھی اس کی طرح سخی بنے گی یا نہیں۔ ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو مٹی کی ایک ایک ہنڈیا دے کر کہا، بیٹا یہ ہنڈیا لے جاؤ اور اسے دریا کے سپرد کر دو، لیکن یاد رکھنا واپسی پر مجھے وہ دکھانا جو دریا تمہیں بدلے میں دے گا۔ بڑے دو بیٹے ہنڈیا دریا میں ڈال کر خالی ہاتھ واپس آ گئے اور کہنے لگے، ابا جان دریا نے تو کچھ نہیں دیا، وہ تو صرف پانی ہے، مٹی کی ہنڈیا تو ڈوب گئی۔ لیکن چھوٹا بیٹا 3 دن تک واپس نہ آیا۔ چوتھے دن جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کی وہی ہنڈیا تھی، مگر وہ ریت اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ تاجر نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا دریا نے تمہیں یہ کیچڑ کیوں دیا؟ چھوٹے بیٹے نے جواب دیا، ابا جان جب میں ہنڈیا دریا میں ڈالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کنارے پر ایک زخمی پرندہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے ہنڈیا میں پانی بھرا، اس کے زخم دھوئے، اسے پناہ دی، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اڑ گیا۔ تو میں نے ہنڈیا دریا میں ڈالی، لیکن وہ ڈوبنے کی بجائے اس کیچڑ پر جا ٹکی کہ جس کے نیچے ایک قدیم صندوق کا کونا نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب اسے نکالا تو اس میں وہ پرانی دستاویزات تھیں جو ہماری خاندان کی اس جائیداد کی تھیں جو برسوں پہلے کسی نے چھین لی تھی۔ سن کر تاجر کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، دیکھا تم نے، دریا صرف اسے واپس وہی کرتا ہے جو خلوص نیت سے کچھ ڈالتا ہے۔ بڑے بیٹوں نے صرف مٹی کی ہنڈیا ڈالی تھی اس لیے انہیں کچھ نہ ملا، لیکن چھوٹے نے اس ہنڈیا میں رحم اور محبت شامل کی تو دریا نے اس سے خاندان کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس کر دی۔ ایک دن تاجر بیٹھا ہوا تھا کہ وہی بوڑھا ملا اس کے پاس دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اے سخی تاجر، تم نے سمجھا کہ کہانی ختم ہو گئی؟ ابھی تو امتحان باقی ہیں جس کے لیے قدرت نے تمہیں اتنے سالوں تک پالا پوسا اور بچایا۔ تاجر حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اے بزرگ، میں تو اپنی زندگی کی بازی جیت چکا، اب کون سا امتحان باقی ہے؟ ملا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرانی لاٹھی زمین پر ماری اور کہا، یاد کرو وہ دن جب تم نے مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکالی تھی۔ وہ صرف سونا نہیں تھا، وہ ایک امانت تھی۔ اس جزیرے پر ایک اور غریب ملاح کا جہاز بھی ٹوٹا تھا جس کی وہ آخری نشانی تھی۔ تم نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر رکھ لیا، لیکن کیا تم نے کبھی اس کے اصل حقدار کو تلاش کیا؟ یہ سن کر تاجر کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ وہ میری اپنی انگوٹھی ہے جو برسوں پہلے مجھ سے کھو گئی تھی۔
کیونکہ اس پر میرا نام کندہ تھا۔ ملا مسکرایا، کہنے لگا، قدرت بعض اوقات تمہاری اپنی چیز تمہیں واپس دے کر یہ دیکھتی ہے کہ تم اسے پا کر اپنے ماضی کے دکھ بھول جاتے ہو یا دوسروں کے دکھوں میں شریک ہوتے ہو۔ سنو، اس دریا کے دوسرے پار ایک بستی ہے جہاں ایک یتیم بچہ آج بھی اپنے باپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے، جس کے پاس اس انگوٹھی کا دوسرا جوڑا ہے۔ تمہاری نیکی تب مکمل ہوگی جب تم اپنا حق دوسرے کو لوٹاؤ گے۔ تاجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور اس دور دراز بستی کی طرف نکل پڑا۔ وہاں اسے ایک نہایت بری حالت میں رہنے والا خاندان ملا۔ جب تاجر نے وہ انگوٹھی نکالی تو اس یتیم بچے کی ماں چیخ اٹھی۔ اس نے اپنے پاس موجود ایک پرانی ڈبیا سے بالکل ویسی ہی ایک دوسری انگوٹھی نکالی۔ جیسے ہی وہ دونوں انگوٹھیاں ایک ساتھ رکھی گئیں، ان پر کندہ حروف مل کر ایک مکمل نقشہ بن گئے۔ وہ نقشہ اس جگہ کا تھا جہاں اس غریب ملہ کا بچہ کچا سامان اور وہ قیمتی موتی دفن تھے جو کہ وہ اپنے خاندان کے لیے لایا تھا۔ تاجر نے اپنی دولت سے اس خاندان کی مدد کی اور وہ نقشہ ان کے حوالے کر دیا۔ اسی وقت وہ بوڑھے بزرگ دوبارہ انہیں دکھائی دیے۔ اس بار ان کے چہرے پر ایک نوری چمک تھی۔ انہوں نے تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج تمہاری نیکی کامل ہو گئی۔ تم نے مچھلیوں کو آٹا کھلایا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم نے ایک انسان کا حق اسے واپس لوٹایا، اللہ نے تمہاری نسلوں کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا۔ تاجر کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، نیکی صرف وہ نہیں جو تم دوسروں پر احسان کر کے کرتے ہو، بلکہ نیکی وہ بھی ہے جو تم اپنا حق ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورت دیکھ کر چھوڑ دیتے ہو۔ دریا صرف وہ نہیں لوٹاتا جو تم نے ڈالا ہو، وہ کبھی کبھی تمہارا ظرف آزمانے کے لیے تمہیں دوسروں کا نصیب بھی دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک حساب کتاب کے تحت چل رہا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی ہمدردی آپ کی جان بچا سکتی ہے۔ آپ کا ایثار، دوسروں کا حق پہچاننا آپ کی نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ گھوم کر واپس آتی ہے، مگر کبھی کبھی وہ آپ کا امتحان بن کر آتی ہے کہ کیا آپ ملنے کے بعد بھی مغرور ہوتے ہیں یا مزید سخی۔ یاد رکھیے، جب آپ کسی کے لیے دریا میں راستہ بناتے ہیں تو اللہ سمندروں کے بیچ میں سے آپ کے لیے خشک راستہ نکال دیتا ہے۔ نیکی کرتے رہیے، کیونکہ آپ کا رب کبھی آپ کا قرضدار نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بہتر نہیں بلکہ بہترین کر کے لوٹاتا ہے۔